کہ ارطغرل غازی کون تھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی بتائیے۔ آج کل اس کے نام سے کوئی ڈرامہ چل رہا ہے اور بہت زیادہ شوق سے توجہ سے دیکھا جا رہا ہے، اس لیے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس کو پڑھا ہے کسی زمانے میں، خلافت عثمانیہ کیسے ہوئی، تو اس میں ارطغرل کا بھی ذکر تھا۔ ارطغرل لفظ اصل، تو اب وہ ہر زبان میں چینج ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک واقعی بہت اچھا انسان گزرا، ایک بہت بڑا غازی اسلام گزرا ہے، اور اسے ایک بڑی صحبت نے بدلا تھا۔ وہ تو خود ایسا نہیں تھا، وہ تو شکاری آدمی تھا، اور جیسے ہم نوجوانوں کی زندگیاں گزرتی ویسی تھی اس کی بھی۔ تو حضرت شیخ المشائخ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غوث العالم جنہیں کہا گیا، ان کی صحبت اسے تھوڑی سی ملی، تو ان صحبتوں کا اثر ہوا کہ اللہ نے پھر اس سے بہت بڑا کام لیا، اور پھر ساری عمر اس نے وہ پلاننگ کرتے کرتے گزاری، اور پھر اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عثمان تھا۔ تو اس نے پھر ایک خلافت قائم کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک حکومت میں جمع کیا، اور وہ اس کا امیر المومنین بنا عثمان۔ تو اس خلافت کو پھر خلافت عثمانیہ کا نام دیا گیا، اور یہ کئی 100 سال تک قائم رہی۔ یہ پورے عرب پر بھی تھی، اور یہاں دریائے سندھ تک، دریائے سندھ کے کناروں تک اس ریاست کا وہ پورا ایریا تھا، اور پورا عرب، مغارب، یورپ، اٹلی، روم، یہ سارا۔ اور پھر ٹوٹتے ٹوٹتے یہ کئی 100 سال، 500 600 سال قائم رہی ہے یہ، اور پھر اختلافات ہوئے، بعد میں آنے والوں میں خرابیاں پیدا ہوئیں، اور پھر جرمنی کی سازشیں، یہ موجودہ جرمنی جو ہے یہ عیسائی قوت تھی، صلیبی قوت تھی، تو اس کی سازشوں نے مسلمانوں کا شرازہ بکھیرا، پھر عرب کے ٹکڑے ہوتے گئے، اور یہ ساری مملکتیں بنی، ان میں سعودیہ اور دیگر۔ اور وہ خلافت عثمانیہ جو تھی، اس کا جو ہیڈ تھا، وہ ٹوٹتے 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 قسطنطنیہ، آج کا ترکی، باقی ہے۔ اور غالباً جو اب اس وقت ہمارے ترکی کے صدر ہیں وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں شاید، رجب طیب اردوغان، یہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں غالباً، مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا۔ اور وہ ایک جنگلی قبیلہ تھا، ان کو تو اسلامی معلومات اتنی زیادہ نہیں تھی، صرف کلمہ اور کچھ آداب جانتے تھے، جنگلوں میں زندگی گزارنے والے لوگ تھے، بس وہ جنگل کے پودے تھے، کانٹے تھے، جھاڑی تھی۔ تو ایک اچھا پیوند لگ گیا شیخ ابن عربی کا، تو اس نے کیا بنا دیا، کیسی بہار اور خوشبو اور ذائقہ، کہ آج دنیا اسے پڑھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ ارطغرل بہت بڑا مجاہد اسلام، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ شیخ نے صحبت دی، سوچ بنائی۔ یہ ان جاہلوں کے منہ پہ تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ بزرگوں نے کیا کیا ہے، بزرگوں نے تو پیدا کیے ہیں لوگ، ان کے الفاظ نہیں ایسے جوان پیدا کیے، اور انہی کی صحبتوں کا اثر ہوا۔ مولانا روم کی روحانی کیفیات تھیں، ان کی تعلیمات تھیں، اور پھر یہ سارا دور بدلتا گیا۔ تو پیچھے صوفی ہیں سارے، جس نے بھی کوئی کام کیا اس کے پیچھے ٹٹولو تو باوی ہے کوئی، وہ خود کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ پیچھے اسی کی تعلیم ہے، تربیت ہے، اسی کا کام ہے۔ اور ظاہر بات ہے کچھ لوگ فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں، کچھ پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کہے کہ اس نے کیا کیا ہے، تو کسی جنرل نے اپنے ہاتھ سے کوئی گولی چلائی، کوئی بم چلایا، فوری فوج کو وہ چلا رہا ہوتا ہے، تو وہ نہیں ہوگا تو یہ کیسے چلے گا؟ تو یہ صوفیاء بزرگوں کی مہربانیاں تھیں، ایسے مجاہدین پیدا ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بعد یہ بہت بعد یہ واقعات پیش آئے ہیں، تو ان کی جو ضربیں تھیں وہ عیسائیوں کو تکلیف پہنچا رہی تھی، اور عیسائیوں نے اسی کا بدلہ لیا تھا، مسلمانوں کو توڑا تھا۔ پھر اللہ نے ایک جوان کھڑا کیا، اس نے پھر اسلام کا غلبہ، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام لا یعلا، یعلا لا یعلا، اسلام ہمیشہ بلند رہے گا، مغلوب نہیں ہوگا، یہ سمندر کی لہروں کی طرح ہے۔
لیکن کشتی تو سمندر کی لہروں میں ایسا لگتا ہے ڈوب گئی ہے، لیکن ہر لہر کے بعد وہ پھر اٹھتی ہے، اور اس کا اٹھنا اسے آگے بڑھا رہا ہوتا ہے، اس کی سفر تیارے ہوتے ہیں. یہ وقت ہے. کیا خبر اب کون مجاہد کوئی کھڑا ہونے والا ہو اور پھر اسلام کی تاریخ انگڑائی لے، اور پھر کوئی کام اللہ تعالیٰ کسی سے لینا چاہے، کس سرزمین سے لے، کون خوش نصیب جس کا نام اس میں نکلے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت رحمتیں نازل فرمائے. ارطغرل کی داستان ایک اچھی داستان ہے، اور تعلیمی ہے، اخلاقی ہے، اور تمدن ہے، اور اپنے دین سے وفاداری اور غیرت اور حمیت پر مبنی ہے. اب جب ڈرامے بنتے ہیں تو وہ منوان وہ کہانی نہیں ہوتی، اس میں کمی بیشی کرتے ہیں، وہ وقتوں کے تقاضے کے مطابق کچھ سچ کچھ جھوٹ بھی شامل کر لیتے ہیں، کچھ وہ لوگوں اور نوجوانوں کی دلچسپی لینے کے لیے نئی نئی چیزیں بھی ڈالتے ہیں. وہ منوان وہ نہیں ہوتی چیزیں. تو میں تو اس ڈرامے کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیے، اس کی کوئی ثواب ہے. میں ایک اس کہانی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ واقعی درست ہے. اب اسے فلمایا کیسا گیا یہ ایک اور بات ہے. بہرحال یہ ہے کہ اس کا جو مضمون ہے وہ بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، اور اس مرد مجاہد کی قبر پر بے شمار نور نازل کرے، اور ہم میں ایمانی اہمیت و غیرت اللہ پیدا فرمائے.